بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے اس آڈیو کو سن لیجئے، اس کے بعد اس پر میرا تبصرہ ہے۔ ہمارے ایک عالم دوست ہیں ملیشیا میں، ان سے بات چیت چل رہی تھی اسی آیت پر، تو انہوں نے کہا کہ خیر امت سے مراد تبلیغی جماعت ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں اعظم گڑھ میں، وہ 40 سال سے تبلیغی جماعت میں ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ اس سے مراد تبلیغی جماعت ہے۔ میں نے کہا کہ یہ آیت تو اتری ہے 1400 سال پہلے، اور تبلیغی جماعت تو بہت بعد کی ایجاد ہے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شروع کیا، تو کیسے یہ مراد ہو گئے؟ کہنے لگے اچھا فون لگاتا ہوں اسی وقت۔ فون لگا دیا انہوں نے، وہی بات کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا ان سے پوچھیے کیسے؟ کہنے لگے بس خیر امت سے مراد تبلیغی جماعت ہے، دعوت کا کام کرتی ہے۔ میں نے کہا پوچھیے کسی تفسیر کا حوالہ دیں۔ خیر کی اضافت امت کی جانب ہے، اور آگے للناس ہے، للناس سے مراد کون ہے، امت سے کون مراد ہے، تامرون کیا معنی ہے، یہ بیان کرے پورا۔ تو چونکہ ان کا آپس میں اچھا خاصا ربط ضبط تھا، تو ضد کے بجائے انہوں نے کہا کہ اب میں کتاب دیکھ کے بتاؤں گا، اب میں کتاب دیکھ کے بتاؤں گا۔ 40 سال سے یہی سمجھتے چلے آ رہے ہیں، یہی بیان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اس آیت سے مراد تبلیغی جماعت ہے۔ تبلیغی جماعت کے لیے، اس کام کے لیے اس آیت کو استعمال کرنا قطعاً ناجائز ہے، تحریف ہے، تاویل باطل ہے۔ آیت کا جو معنی ہو اس کو بیان کرنے کے بجائے دوسرا معنی بیان کرنا، یہ تحریف معنوی ہے، کفر کی تیسری قسم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آڈیو کو سنا کرنے، اس میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ اس میں جو کہا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ تو 1400 سال پہلے نازل ہوئی ہے، اور تبلیغ جماعت تو بعد میں آئی ہے۔ تبلیغ جماعت اس سے کیسے مراد ہو سکتی ہے؟ یا یہ کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس سے تبلیغی جماعت کو مراد لینا قرآن مجید کی تحریف ہے، ناجائز ہے بالکل، وغیرہ وغیرہ، جو اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں ساری کی ساری باتیں صحیح نہیں ہیں۔ پہلے تو میں مختصراً تفسیر اس حوالے سے جو اہل علم نے تفسیر کی ہے اس کو ذکر کرنے سے پہلے میں مختصراً یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو لوگ بھی خیر کے کام میں لگے ہوئے ہیں، جو لوگ بھی خیر کا کام کر رہے ہیں، وہ تمام جماعتیں اس آیت کا مصداق ہیں، اس آیت سے مراد ہیں۔ مثال کے طور پر مجاہدین ہیں، جہاد کے اندر لگے ہوئے ہیں، خیر کا کام کر رہے ہیں۔ اہل مدارس ہیں، پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، خیر کا کام کر رہے ہیں۔ اہل خانقاہ ہیں، لوگوں کی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں، خیر کا کام کر رہے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے احباب ہیں، لوگوں کی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں، اپنی اصلاح کے اندر لگے ہوئے ہیں، خیر کا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی حضرات ہیں وہ سب کے سب جو ہے اس آیت کا مصداق ہے۔ مسلمانوں کی جو جماعت بھی خیر کا کام کر رہی ہے وہ اس آیت کا مصداق ہے۔ حال البتہ اگر کوئی جماعت اس پر مزید ہے کہ بس ہمیں ہی مراد ہیں، دوسرے لوگ اس سے مراد نہیں ہو سکتے ہیں، تو پھر وہ غلط ہیں، ان کی اصلاح کی جائے گی۔ اگر کچھ لوگ خواہ دعوت تبلیغ سے وابستہ اس طرح کے لوگ ہوں یا کوئی اور ہوں، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی مراد ہیں، دوسرے لوگ مراد نہیں ہیں اس آیت سے، تو پھر ان کی اصلاح کی جائے گی۔ تو اس سے جو بھی خیر کا کام ہو رہا ہے، امت جو بھی خیر کے کام کر رہی ہے، وہ سب کے سب جو ہے اس سے مراد ہے۔ یہ دیکھیں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں پہلے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ خیر الناس للناس تأتون بہم فی السلاسل فی اعناقہم، کہ جو خیر الناس سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ تم لوگ جو ہے لوگوں کو جکڑ کر کے ان کو بیڑیوں میں قید کر کے تم لاتے ہو تاکہ وہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ تو یہ مجاہدین کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور روایت ذکر کی ہے۔ اس روایت کے اندر دیکھیں کتنا زیادہ توسع پیدا کر دیا ہے۔ روایت اس طرح سے ہے کہ ایک شخص کھڑے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے، تو وہ جو صحابی تھے، وہ جو شخص تھے، انہوں نے معلوم کیا کہ یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے ہیں، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، سب سے زیادہ بھلائی کا حکم کرنے والے ہیں، اور سب سے زیادہ برائی سے روکنے والے ہیں، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیں اس روایت کو ذکر کر کے کس قدر توسع پیدا کر دیا گیا ہے کہ وہ تمام حضرات
جو قرآن کی تلاوت میں لگے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، امر بالمعروف کر رہے ہیں، نہی عن المنکر کر رہے ہیں، صلہ رحمی کر رہے ہیں، وہ تمام کے تمام حضرات اس آیت کا مصداق ہیں۔ تو کس قدر جو ہے توسع پیدا کر دیا گیا ہے۔ یہاں دیکھیں، یہ رحمۃ اللہ الواسعہ ہے، حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ کی حجت اللہ البالغہ کی شرح ہے۔ تو اس آیت کے تحت حضرت نے 3 قول ذکر فرمائے ہیں۔ یہ جو 3 قول ذکر کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک قول تو یہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ 3 قول منقول ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی، یہ بس پہلے کے لوگوں کے لیے تھی، یعنی صحابہ کرام کے لیے تھی، اور صحابہ کرام میں سے بھی جو مجاہدین تھے، جو مہاجرین تھے، جو ہجرت کر کے مکۃ المکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے، بس وہ مراد ہیں۔ ایک قول یہ ہے، لیکن جو 2 قول ہیں دوسرے، ان کا حاصل یہ ہے کہ اس سے صحابہ کرام بھی مراد ہیں، اور وہ تمام افراد اس سے مراد ہیں جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے۔ یہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ خاص طور سے صحابہ کرام کے بارے میں ہے، اور جو لوگ صحابہ کرام جیسے کام کریں گے وہ بہترین امت ہوں گے جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ یہاں دیکھیں تفسیر عثمانی کے اندر، اس کو پڑھ کے دیکھیں آپ، تو آپ کو یہ جو آیت ہے اس کے اندر مزید توسع معلوم ہوگا۔ اس میں جو آیت کے اندر جو منکر کا لفظ آیا ہے، تو اس کے تحت حضرت لکھتے ہیں، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ برے کاموں میں کفر، شرک، بدعات، رسوم قبیحہ، فسق و فجور اور ہر قسم کی بد اخلاقی اور نامعقول باتیں شامل ہیں۔ ان سے روکنا بھی کئی طرح ہوگا، کبھی زبان سے، کبھی ہاتھ سے، کبھی قلم سے، کبھی تلوار سے، غرض ہر قسم کا جہاد اس میں داخل ہو گیا۔ یہ صفت جس قدر عموم و اہتمام سے امت محمدیہ میں پائی گئی، پہلی امتوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ پھر آگے خیر الامہ کی ذمہ داریاں اس کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانے میں اس کی توحید پر، اس کے رسولوں پر اور کتابوں پر ایمان لانا بھی داخل ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ توحید خالص و کامل کا اتنا شیوع و اہتمام کبھی کسی امت میں نہیں رہا جو بحمد اللہ اس امت میں رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے چاہتا ہے کہ اس امت یعنی خیر الامم میں شامل ہونا چاہے، کہ شامل ہو، چاہیے کہ اللہ کی شرط پوری کرے، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور ایمان باللہ جس کا حاصل ہے خود درست ہو کر دوسروں کو درست کرنا، جو شان حضرات صحابہ کرام کی تھی۔ تو دیکھیں، جو حضرات بھی اس کام میں لگے ہوئے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں، ایسے ہی جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیا کرتے تھے، تو وہ تمام حضرات جو ہے اس آیت کا مصداق ہوں گے۔ اب وہ خواہ ہمارے زمانے کی جماعت ہو، یا یہ کہ ہمارے بعد جو حضرات آئیں گے ان کی جماعتیں ہوں، قیامت تک جو حضرات بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں گے، وہ تمام حضرات جو ہے اس آیت کا مصداق ہوں گے۔ لہذا اس طرح کی باتیں کہنا کہ تبلیغی جماعت تو اب آئی ہے، قرآن مجید کی آیت تو 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی، یہ کیسے مراد ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں صحیح نہیں ہیں۔ امت کی ہر جماعت اس سے مراد ہے جو کسی بھی خیر کے کام میں لگی ہوئی ہے۔ یہ اہل علم نے اس کی تفسیر کر رکھی ہے، باقی اور دوسرے اقوال بھی ہیں، لیکن جو اس کی عام تفسیر کی گئی ہے وہ یہی ہے۔